ناظرین، کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا کوئی پرماننٹ دوست یا دشمن نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے لیے اگر کوئی چیز پرماننٹ ہے تو وہ اس کا اپنا انٹرسٹ، یعنی جس سے بھی فائدہ ہو امریکہ اس کا وقتی دوست بن جاتا ہے، اور جس سے نقصان کا خطرہ ہو امریکہ اس کا وقتی دشمن بن جاتا ہے۔ لیکن جب بات ہو اسرائیل کی تو نہ جانے کیوں امریکہ اس اصول کو بھول جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ اسرائیل کا اتنا بڑا حامی کیوں ہے؟ امریکہ ہر سال اسرائیل کو بلینز آف ڈالرز اور جدید ترین ہتھیار کیوں دیتا ہے؟ اور ہر غلط قدم پر اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ کے ویٹو پاور استعمال کرنے کی وجہ آخر کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں وہ حقیقت جس میں چھپے ہیں ان تمام سوالوں کے جوابات۔ اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ امریکہ آخر کس بنیاد پر اسرائیل کو اپنا جنگی طیارہ کہتا ہے۔ ونڈر ٹی وی کے ناظرین، اسرائیل جو مشرق وسطیٰ میں ماسٹر مائنڈ کی سرزمین کہلاتا ہے، یہ وہ ملک ہے جو زبردستی قبضے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ دراصل 19ویں صدی میں جب یورپ میں یہودیوں پر زمین تنگ کر دی گئی تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اچھی انکم رکھنے والے امیر یہودی جان بچا کے امریکہ چلے گئے اور وہیں کاروبار کرنے لگے، جبکہ وہ یہودی جن کے مالی حالات تنگ تھے انہوں نے عرب ممالک کی طرف رخ کیا اور یروشلم میں پناہ لے لی۔ آہستہ آہستہ ان کے اثر و رسوخ کا سلسلہ اتنا بڑھا کہ 1948 میں انہوں نے برطانیہ، فرانس اور دوسرے یورپی ممالک کے سپورٹ سے اپنے الگ ملک اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، جسے سب سے پہلے تسلیم کرنے والے ممالک میں امریکہ پہلے نمبر پر تھا۔ لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ تھی جو سپر پاور امریکہ کو اس ملک کے قیام کے چند گھنٹوں بعد ہی اسے آفیشلی طور پر تسلیم کرنا پڑا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں بھی امریکہ کا انٹرسٹ بازی لے گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 1948 تک امریکہ موو ہونے والے یہودی وہاں اپنا ایک خاص مقام بنا چکے تھے۔ ویسے تو ان کی آبادی پورے امریکہ کی آبادی کا 0.2% تھی، لیکن امریکہ کے ہر 100 امیر ترین لوگوں میں سے 30 سے زیادہ یہودی تھے۔ انہی یہودیوں کے دباؤ کی وجہ سے امریکہ نے اسرائیل کو فوراً تسلیم کر لیا۔ امریکہ اسرائیل کی اس لیے مدد کرتا ہے کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب روس اور امریکہ میں کولڈ وار اپنے عروج پر تھی، تب دونوں مڈل ایسٹ میں اپنا اثر و رسوخ چاہتے تھے۔ یہاں پر موجود آئل کے ذخائر اور خاص طور پر سوئز کینال دونوں سپر پاور کی دلچسپی کا بڑا ذریعہ تھی، کیونکہ سوئز کینال یورپ اور ایشیا کو کنیکٹ کرنے کا سب سے بڑا شارٹ کٹ تھا، جس سے آج بھی پوری دنیا کی تجارت سستے میں ہوتی ہے۔ لہٰذا روس اور امریکہ دونوں سوئز کینال پر اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے تھے تاکہ اس پورے خطے پر اس کا کنٹرول رہے۔ امریکہ کو اس کا واحد طریقہ اسرائیل کو اپنا حامی بنانے میں نظر آیا، اس لیے امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کیے تاکہ وہ اس خطے میں اپنی اجارہ داری قائم رکھ سکے۔ یوں 1967 کے بعد دونوں ممالک زیادہ قریب آ گئے۔ آج یہ قربت اتنی بڑھ چکی ہے کہ امریکہ اسرائیل پر حملے کو خود پر حملہ قرار دیتا ہے، جبکہ اسرائیل کے دفاع کو اپنا دفاع سمجھتا ہے۔ تبھی تو امریکہ یہ کہتا ہے کہ جب تک امریکہ ہے اسرائیل کو اپنے دفاع کی ضرورت نہیں، امریکہ اس کا دفاع کرے گا۔ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ دونوں ملکوں کا کلچر سیم ہے اور مذہبی اقدار بھی ایک جیسی ہیں، لیکن پس پردہ کچھ اور ہی کھچڑی مچ رہی ہے۔ دراصل امریکہ کو اپنے آپ کو سپر پاور قائم رکھنے کے لیے ہائی انٹیلیجنس کی ضرورت ہے۔ امریکہ کی یہ ضرورت یہودی سائنسداں پوری کرتے ہیں۔ یہودیوں میں بڑے بڑے نام سائنسدانوں کے گزر چکے ہیں، جن میں البرٹ آئنسٹائن، نیل بوہر اور جیمز فرینک کے نام سر فہرست ہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں ہونے والی ایجادات کے پیچھے یہودی سائنسداں سب سے آگے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی امریکہ کو بہت سی اہم معلومات فراہم کرتی ہیں۔ اسرائیل کی فوجی طاقت میں بھی امریکہ کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے، اسی لیے تو اپنے جدید ہتھیار، جنگی طیارے اور فوج اسرائیل روانہ کر دیتا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ ان کو اپنے لیے استعمال کر سکیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہودی پوری دنیا میں اپنی شاطر طبیعت اور کاروباری سمجھ بوجھ کی وجہ سے اپنا راج قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان کی کمپنیاں جن میں چیٹ جی پی ٹی، ڈیل، گوگل، یوٹیوب، فیس بک، مائکروسافٹ، پیپسی، لیز، کوکا کولا وغیرہ شامل ہیں، پوری دنیا میں زیر استعمال ہیں اور یہ اس سے بلین آف ڈالرز ارن کرتے ہیں، جس کا ڈائریکٹ فائدہ امریکہ کو پہنچتا ہے کیونکہ یہ کمپنیاں امریکہ میں رہنے والے یہودیوں کی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کا بینکنگ نظام یعنی پیسے کا سارا کنٹرول بھی امریکہ اور اسرائیلی یہودیوں کے پاس ہے۔ اس لیے جب بھی اقوام متحدہ میں اسرائیل کے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کی بات کی جاتی ہے تو امریکہ ہر دفعہ اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی ویٹو پاور کا استعمال کر کے ہر بار اسرائیل کو عالمی پابندیوں سے بچا لیتا ہے، جس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ امریکہ نے ابھی تک 80 بار ویٹو پاور کا حق استعمال کیا، جن میں سے 40 سے زیادہ اسرائیل کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ کئی بار تو امریکہ وہ واحد ملک تھا جس نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا۔ اب میں چند ریسرچز کا ڈیٹا آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کیوں کرتا ہے اور امریکہ کو بدلے میں اسرائیل سے کیا ملتا ہے۔
سائنسی اچیومنٹس کی بات کریں تو 1901 سے لے کر 1962 تک کے پیریڈ میں ہوئی سائنسی ایجادات اور حیرت انگیز دریافتوں پر ملنے والے نوبل پرائزز سب سے زیادہ یہودیوں کو ملے ہیں. یعنی مختلف ممالک میں چاہے ان کی تعداد تھوڑی تھی لیکن ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا. دوسری جنگ عظیم کے بعد آسٹریلیا کی ٹوٹل آبادی کا 3% یہودی تھے اور یہ اتنے کم تعداد میں ہونے کے باوجود ہر سیکٹر میں چھائے ہوئے تھے. تعلیمی میدان میں مکمل سٹاف میں سے 27% یہودی پروفیسر تھے. اسی طرح جرمنی میں یہ ٹوٹل پاپولیشن کا 1% بھی نہیں تھے. لیکن ایک سروے کے مطابق 1918 سے 1933 کے پیریڈ کے دوران جرمنی میں موجود میکسیمم ڈاکٹر یہودی تھے، جبکہ 25% وکیل اور 80% اسٹاک ایکسچینج بھی یہودیوں کے ہاتھوں میں تھا. غرض یہ کہ جس ملک میں بھی یہودی موجود ہیں چاہے ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن ہر میجر پروفیشن میں ان کی جڑیں مضبوط ہیں. یہی وہ چیز ہے جسے امریکہ اپنے لیے کیش کروانا چاہتا ہے. دراصل امریکہ ان کی ذہانت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن کیسے؟ اس کیسے کا جواب ہے اسرائیل کی پوزیشن جہاں پر یہ موجود ہے، یعنی مشرق وسطی. یہ وہ جگہ ہے جہاں امریکہ کی رسائی عام حالات میں شاید ممکن نہ ہوتی، کیونکہ امریکہ عرب مسلم ممالک پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا. یوں اسرائیل وہ واحد سہارا تھا جسے استعمال کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس ایریا میں رسائی حاصل کی. اس خطے میں عرب ممالک کے پاس آئل کے ریزرو بہت زیادہ ہیں، جو امریکہ کی دلچسپی کا ایک اور بڑا ذریعہ ہے. امریکہ کافی حد تک آئل انہی ممالک سے امپورٹ کرتا ہے. اسی لیے 1973 میں اسرائیلی عرب ممالک میں ہونے والے کنفلکٹ کی وجہ سے جب ان ممالک نے اسرائیل کے حامی ممالک کو تیل دینے سے انکار کر دیا تو امریکہ کی اکانومی کو ایک بڑا دھچکا لگا. اسی نقصان سے بچنے کے لیے ہی امریکہ عرب اسرائیل ممالک کے درمیان امن معاہدے کروا رہا ہے. امید ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسرائیل اس خطے میں امریکہ کا رائٹ ہینڈ ہے. اس لیے تو 40 سال قبل امریکی سیکرٹری خارجہ الیگزینڈر ہیگ نے کہا تھا کہ اسرائیل امریکہ کا واحد سب سے بڑا جنگی طیارہ بردار جہاز ہے جو کبھی ڈوب نہیں سکتا. اس جنگی طیارے پر کوئی امریکی فوجی سوار نہیں ہے اور یہ ایک ایسے خطے میں موجود ہے جو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے. امریکہ کی اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اسرائیل 1960 کی دہائی سے نیوکلیئر ویپن بھی ڈیولپ کر چکا ہے، لیکن آفیشلی اس کا اعلان نہیں کیا گیا کیونکہ اسرائیل اپنے ایٹمی پروگرام کو خفیہ رکھتا ہے. امریکہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل کی مدد سے ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر چکا ہے. سچ یہ ہے کہ امریکہ نہ صرف اسرائیل کو مالی معاونت فراہم کرتا ہے بلکہ فلسطین اور عرب ممالک کے خلاف لڑنے کے لیے جدید ویپن پاور بھی پہنچاتا ہے، جس کی تازہ مثال اسرائیل پہنچنے والے امریکی بیڑے ہیں. جبکہ اسرائیل نے 50 F-35 لڑاکا طیارے امریکہ سے خریدے ہیں جنہیں اسرائیل دفاع کی آڑ میں عرب ممالک کے میزائل حملوں کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ جنگی طیارے اتنے جدید ہیں کہ ہر ایک طیارے کی لاگت $10 کروڑ سے زائد ہے. امریکہ یہودیوں کی سپورٹ اس لیے بھی کرتا ہے کیونکہ 2021 میں ہونے والی تازہ تحقیق کے مطابق ہر 4 میں سے ایک امریکی یہودی اسرائیل میں رہ چکا ہے یا کئی بار اسرائیل کا دورہ کر چکا ہے. یعنی جو یہودی امریکہ میں رہ رہے ہیں وہ اسرائیل سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں اور یہاں آنا ان کے لیے فخر کا باعث ہے. یہ یہودی امریکہ کی سیاست پر بھی اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں جس کا بھرپور استعمال کر کے یہ امریکہ سے ہر طرح کی مدد حاصل کرتے ہیں. ناظرین، یہ تھی وہ وجوہات جن کی بنیاد پر امریکہ اسرائیل کے ساتھ دینے پر مجبور ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.